اب پھر مسلمانوں سے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور یہ 2-3 آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی. سارا اسلام کا سیاسی، قانونی، دستوری نظام اس میں ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سپرد کرو اس کے اہل لوگوں کو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اس میں منصب ہوتے ہیں، منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں. اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے. یہ کہ برادری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کے دھونس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے. پھر یہ امانت ہے. اس امانت کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. عام معنی میں بھی امانت، جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے. لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کے جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعت اور اہلیت رکھنے والے. نمبر 2 جوڈیشری، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. پہلی چیز ہے سیاسی نظام، کس کو امیر بناؤ، امیر المومنین بناؤ، کس کے لیے تم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بناؤ، کیا کرو. وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو. نمبر 2 جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے مابین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اب تیسری ہے لیجسلیچر. آپ کو معلوم ہے یہ 3 پلرز ہیں ماڈرن اسٹیٹ کے. چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے، یہ کہنے کی باتیں ہیں، اصل میں تو 3 ہی ہیں: لیجسلیچر، جوڈیشری اور انتظامیہ، ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کی پہلی آیت آ گئی، جسے اختیار دینا ہے دیکھ لو کہ اہل ہے کہ نہیں. عدلیہ، اور اب تیسری بات لیجسلیچر. لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن یہ کہ جو میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس کی ایگزیکیوشن کی، امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں. لکھا ہوا ہے اوپر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے احکام اور رسول کے احکام. یہ 2 مستقل سورسز آف لا ہیں، مستقل سورسز آف لا. منکرین سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 کی اطاعت آئی، اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی. 2 کے لیے اطیعوا، تیسرے کے لیے نہیں ہے. یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، تینوں برابر ہو جاتے. یا اطیعوا تیسری مرتبہ بھی آتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم. 2 کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں. اولو الامر جو ہو ایک شرط واضح ہو گئی، تم میں سے ہونے چاہیے، مسلمان ہو. غیر مسلم کی حکومت کو ذہناً ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے. ریکنسائل کرنا. اولو الامر منکم، مسلمان تو ہونا کم سے کم. البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں، دائم نہیں، انکنڈیشنل نہیں. اللہ کی اطاعت مطلق، ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹس. رسول کی اطاعت ایبسولوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹ. لیکن اولو الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع. جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استنباط کر رہا ہوں. وہ اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا. یہ ہے فرق. اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید، جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو، وہ کانگریس ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، مجلس ملی ہو، قانون سازی کرے. ہاں ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ نہیں ہو سکتی، بات ختم ہو.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے. اولو الامر کہتا ہے میں تو اسے اسلام کے تقاضا صحیح سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، کہاں جائیں اب؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف. یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی. میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے. اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے، وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے. یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے، یہ جوڈیشری کا کام ہے. لیکن جب کہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں، ابھی یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائڈ اور علیحدہ انسٹیٹیوشنز تھے ہی نہیں کہ یہ لیجسلیچر ہے، یہ جوڈیشری ہے، یہ ایگزیکٹو ہے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی یعنی قاضی تھے ہی نہیں. حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضا شروع کیا ہے، تو رفتہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں. لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازمی، انکنڈیشنل ایبسولوٹ. تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی. فیصلہ کون کرے گا؟ جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے. وہاں ہر شخص جائے، اپنی دلیل دے، علماء جائیں، عوامی جائیں، جو چاہیں جائیں، سب ہو جو جا کر دلائل دیں، لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ ریپگننٹ ہے یا نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت. وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں طاغوتوں سے، یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے. اگلی آیت پہلی جو تھی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے، وہ طغا، وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا. تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ طاغوت ہے. یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں. یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینے میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ حضور کے پاس لائیں، جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلہ گر رہا ہے، حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی، تو چلو یہودیوں کی عدالت سے فیصلہ کروا لیں. ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا. وہ یہودی کہتا تھا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں. یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا نہیں چلو تمہارے پاس کعب ابن اشرف کے پاس چلو، اس سے معاملہ طے کرواؤ. بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا، حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف. اب اس نے کہا اچھا چلو دیکھو آپ بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں. حضرت عمر سے آ کے بات کی، امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کریں، میں مسلمان ہوں. وہ یہودی نے بتا دیا حضور تو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں اور یہ پھر یہ یہاں آیا ہے. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لی اور گردن اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے. اس پر واویلا مچایا، آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کچھ مصالحت ہو جاتی، آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا، راضی نامہ ہو جاتا، اس لیے گئے تھے. وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ رسول کے پاس چلو، مقدمہ طے کراؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں. صدا یصدو یہ میں عرض کر چکا ہوں، رکنے کے معنی میں بھی ہے، روکنے کے معنی میں بھی ہے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے. جب چیختے چلایا ہے عمر نے یہ کر دیا،
وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف، لیکن یہاں یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت آ گئی، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر وہ آپ کے پاس آئے، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے، موافقت چاہتے تھے، راضی نامہ چاہتے تھے، اس لیے عمر کے پاس گئے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجئے، وعظہم، اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے، ڈانٹیے ڈپٹیے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے، توثیق آ گئی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے، پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اب ایک بات نوٹ کر لیجئے، منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں، وہ 3 عنوانات کے تحت ہے۔ منافقوں پہ نماز بھاری نہیں تھی، روزہ بھاری نہیں تھا، 3 چیزیں بھاری تھیں۔ ایک، رسول کی اطاعت، اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے، رسول انسان ہے، ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ان کے سامنے انسان موجود تھا، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کے بھی 2 پاؤں ہیں، اس کی 2 آنکھیں ہیں۔ انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے، جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے۔ امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کون سا ہے؟ بڑا مشکل کام، اپنی رائے کو پیچھے ڈالیں تو امیر کی رائے پر چلیں۔ ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد الرسول اللہ پر لایا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، تب تو بات ہو جائے۔ لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا، ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی، بڑی کٹھن تھی۔ یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں سورت نازل ہو جاتی، کیوں نہیں آیت نازل ہو جاتی؟ اور سورہ محمد اسی انداز میں نازل ہوئی ہے کہ پھر اللہ نے کہا اچھا لو، پھر یہ آیت ہم نازل کر دیتے ہیں قتال کی۔ وہ یہ کہتے تھے یہ محمد نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا۔ دوسری چیز جو کٹھن تھی وہ تو کٹھن ہے قتال، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا، خطرہ ہے، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز۔ اور تیسری چیز ہجرت۔ اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں، منافق جو اور تھے گردا گرد کے اور مکے میں جو تھے، ان کا ذکر آئے گا اب آگے۔ گھر بار چھوڑ کر، خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں۔ اب سب سے پہلے اطاعت رسول، اس کی کیا اہمیت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، تو ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا، انفسہم جاؤ کا، اگر وہ آتے اے نبی آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بھی استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے، وجد اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، تو نہیں تیرے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں۔ کوئی چوائس نہیں ہے، جو بھی جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ یہ انداز دیکھیے، اس کا جلال دیکھیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ اگر قبول بھی کر لیا لیکن کدورت کے ساتھ کیا، دل میں تنگی کے ساتھ کیا، تب بھی مومن نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کریں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری تین چیزیں تھیں، ان میں سے سب سے پہلی، اور عام طور پر اس کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہے، وہ ہے اطاعت رسول۔ اللہ کی اطاعت وہ ایک کتاب کی اطاعت ہے۔ اللہ خود کوئی مشخص شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، بالغیب ہے۔ ہمارے لیے رسول کی اطاعت بھی اس وقت اسی درجے میں ہے۔ رسول شخصاً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حضور صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھے، ایک شخص بھی تھے، اور وہاں کے لوگوں کے رشتے بھی تھے حضور کے ساتھ۔ کوئی حضور کا خسر ہے، خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، کوئی حضور کا داماد ہے، کوئی حضور کی بیوی ہے، رشتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ فرق کر سکیں کہ کس وقت ہمارا کیا معاملہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بحیثیت رسول ہو، اور کس وقت ایک شوہر کی حیثیت سے، یا ایک داماد کی حیثیت سے، یا ایک بھتیجے کی حیثیت سے۔ حضرت حمزہ کے جو بھتیجے ہیں، تو یہ تو معاملہ تھا مومنین صادقین کا، لیکن منافقین کا اس سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان کی اطاعت ہم کیوں کریں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو فتنہ انکار سنت اور انکار حدیث کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اباح کرتی ہے طبیعت، جیسے کہ ان عورت کی طبیعت اباح کرتی ہے کہ شوہر کی تابعداری کیوں کرے، آخر وہ بھی مکمل ہیومن بینگ ہے، مکمل انسان ہے، اس کے احساسات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے کہ اس کو ریکنسائل کر سکیں۔ اسی طرح انسان کی اطاعت کرے، یہ بھی در حقیقت اس کو تسلیم کرنا، ذہناً ریکنسائل کرنا آسان نہیں۔ اور یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جن کے دل میں یقین کھب جاتا تھا ان کے لیے آسان ہو جاتی تھی، جن کے دلوں میں یقین کی کمی تھی وہ پھر قدم قدم پر نوکنگ کرتی تھی، ان کی گاڑی چل نہیں پاتے تھے۔ اب فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ قتل کرو اپنے آپ کو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا نکلو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ نہ کرتے یہ کام ان میں سے مگر سوائے چند کے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ اور اگر وہ کرتے جس چیز کی کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور ان کی ثبات ایمان اور ثبات قلب اسی کے اندر ہوتی ہے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اس میں اکثر حضرات نے تو اس کو جو الفاظ ہیں ظاہری انہی پر محمول کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، تو ہمیں کرنی ہوگی۔ اگر اللہ ہمیں حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو نکلنا ہوگا۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتد ہونے کی سزا دی گئی تھی، اس کے لیے الفاظ یہی آئے تھے ان اقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے آپ کو۔ مراد یہ ہے کہ تم اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو شاید چونکہ منافقین کا معاملہ چل رہا ہے، اور منافقین کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے، رشتہ دار، ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے حمایت کے اندر، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی حمایت کرو، ہونا تو چاہیے اس کے بالکل برعکس، اور وہ یہ کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کون ہیں کہ جو منافق ہیں، کہ جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ، ہر گھرانہ اپنے ہاں کے منافقین کو خود قتل کرے،
یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ایمان کی غیرت کے اندر، غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا، اور اس پر انہیں غصہ آیا، اس لیے کہ بہرحال وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے کہ جو اس حکم کی تعمیل کر سکتے، اور اگر کر گزرتے ما یوعظون بہ لکان خیرا لہم واشد تثبیتا واذا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما۔ اب اس کے بعد یہ اطاعت رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت ہے قرآن کی وہ آ رہی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اعظام اور شہداء کرام اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا پھر شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا، وہ جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں انعمت علیہم، اس کی تفسیر ہے یہ، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایک بیس لائن ہے، صالح مسلمان، نیک نیت مسلمان، دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، صالح ہے، حکم پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے۔ اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا۔ اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں تھی، لیکن یہ دو درجے تو ابھی موجود ہیں کہ انسان اپنی ہمت سے جتنی محنت کرے، جتنی کوشش کرے، وہ شہادت اور صدیقیت کے مراتب تک فائز ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ حدید میں انشاءاللہ۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں ان کی معیت حاصل ہو جائے۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت دیجو اپنے ابرار بندوں کے ساتھ۔ تو واقعہ یہ ہے ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے، یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے، کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اب آ رہی ہے دوسری چیز، قتال فی سبیل اللہ، جو بڑا سخت امتحان تھا مادی اعتبار سے۔ اطاعت رسول جو ہے وہ زیادہ تر ایک نفسیاتی ایک مرحلہ تھا، نفسیاتی الجھن تھی، لیکن یہ تو ظاہر بات ہے کہ خالص محسوس شے، مادی شے، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان لے لیا، اپنے ہتھیار لے لیا کرو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اس کے بعد خواہ تم ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور خواہ فوج کی شکل میں، یعنی دو طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے آپ گروپ بھیجتے تھے، جیسے کہ غزوہ بدر سے پہلے 8، کبھی یہ کہ پوری فوج لے کر جیسے غزوہ بدر میں آپ گئے، غزوہ احد میں آئے، تو ان میں سے جو شکل بھی ہو نکلو اللہ کی راہ میں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، حکم ہو گیا ہے نکلنا ہے، فلاں وقت ہے، کوچ ہوگا، اب وہ اس میں ڈھیل برت رہے ہیں، ابھی تیاری ہو رہی ہے، اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تیاری کر ہی رہے تھے، اب نکلنے ہی والے تھے، اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو چکے، تو اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو نکلنے والے تھے کہ یہ فیصلہ ہمیں پہنچ گیا کہ جنگ کا تو فیصلہ ہی ہو گیا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، اب بہرحال مسلمانوں کو جنگ میں نکلے ہیں تو کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو، کوئی وقتی طور پر ہزیمت ہو جائے، قال، تو وہ کہے گا قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، میں تو اللہ نے بڑا انعام کیا، بڑا کرم کیا، جو میں نہیں گیا، میں رہ گیا، میری فلاں جو ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی، وہ میرا جو اونٹ گم ہوا تھا اس وقت کہیں وہ اگر میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی وہاں پر خراب ہوتا، یہ تو مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ میں اس جنگ میں، اس مارکے میں جانے سے بچ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے، فتح ہو جائے اور تم
یعنی کامرانی کے ساتھ واپس آؤ اور تم مال غنیمت لے کر آؤ، من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل مل جائے، لیقولن، اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا کہ لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، بالکل ایسے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور مروت اور مودت ہے ہی نہیں، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ ان کا کردار ہے جس کا کہ نقشہ کھینچ دیا گیا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں لازماً قتال کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جنہوں نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے آخرت قبول کی، دنیا ہم دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے تو پھر کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اگر انہوں نے واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر یہ کہ انہیں تو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اب دو ہی امکانات ہیں، وہ قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے، فتح مند ہو کر واپس آئے یا وہیں شہید ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں حالتوں میں ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ خاص طور پر جو خاص قتال کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مختلف علاقوں میں مسلمان تھے، کہ جو پھنسے ہوئے تھے، ان میں کمزور بھی تھے، ان میں خواتین بھی تھیں، بیمار بھی تھے، بوڑھے تھے، جو ایمان تو لے آئے لیکن یہ کہ وہ ہجرت کے قابل نہیں تھے، تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے اپنے قبائل میں ہیں، وہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تو خاص طور پر ان کی نصرت کے لیے نکلنا اور ان کو جان چھڑانا اور ان کو بچا کے لے کر آنا، یہ کام تو ایسا ہے کہ جس میں غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں کیا ہو گیا، کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی ہمارا ولی، حمایتی، مددگار بنا دے، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ اب ان کی جو یہ آہ و بکا ہے وہ بھی تمہیں آمادہ نہیں کر رہی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور تم جو ہے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اسلام قائم کر نہیں سکتے، یہاں پر کوئی جد و جہد نہیں کہ اسلام آ جائے، ہمارے ہاں کفر کا نظام چل رہا ہے، تو ہم تو مخاطب ہی نہیں اس کے۔ مخاطب اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو درست کرو، پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کرو۔ قرآن کے سوا کوئی اور قانون چل رہا ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ ظالم، فاسق اور کافر اور مشرک تو ہم خود ہیں۔ تو یہ آیت اپنی جگہ ہے، ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ کے اندر رکھنا چاہیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں، جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں، ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو قتال کرو، جنگ کرو شیطان کی ساتھیوں سے، شیطان کے حمایتیوں سے، حزب الشیطان سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، دکھائی دیتی ہے بڑی زوردار، بڑی باروب، لیکن یہ کہ اگر مرد مومن کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کہ پھس پھسی چال ہے۔